بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہے ہمارا لیسن سبق نمبر 14، جس میں ہم 2 حروف سے جوڑیاں بنا کر پڑھنا سیکھیں گے، عین اور غین۔ ٹھیک ہے، تو جلدی سے شروع کرتے ہیں تاکہ لمبی ویڈیو نہ ہو جائے۔ شروع میں دیکھیں، عین کے ساتھ میں الف ہے تو اس کی آواز ہوگی زبر کے ساتھ میں آ۔ ٹھیک ہے، ایک تو ہوتی ہے آ، ایک ہوتی ہے آ، تو یہ عین ہے تو آ پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، آ حمزہ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ پھر عین کے ساتھ میں ہے بے، عین بے زبر، تو یہ بنے گا اب۔ ٹھیک ہے، پھر ہے عین کے ساتھ میں بے زیر کے ساتھ، یہ بنے گا اب، عب۔ ٹھیک ہے، پھر عین کے ساتھ میں بے ہے پیش کے ساتھ میں، تو یہ بنے گا عب۔ ٹھیک ہے، اب اب عب نہیں پڑھا جائے گا، یہ پڑھا جائے گا اب عب عب، عین نکالتے ہوئے۔ پھر عین کے ساتھ میں ہے جیم، ٹھیک، لکھا ایسے جائے گا زبر کے ساتھ، تو یہ پڑھا جائے گا عج۔ ٹھیک ہے، عج۔ پھر عین کے ساتھ میں جیم ہے تو یہ پڑھا جائے زیر کے ساتھ، یہ پڑھا جائے گا عیج، عیج۔ اس کے بعد ہے عین کے ساتھ میں جیم ہے پیش کے ساتھ، تو یہ پڑھا جائے گا عج۔ ٹھیک ہے، عج۔ اب عب عب عج عج عج۔ پھر ہے غین، یہ غین، غین کے ساتھ میں ہے دال، تو یہ بنے گا غد۔ ٹھیک ہے، غد، گدری غد، زبر کے ساتھ تھا یہ۔ اب زیر کے ساتھ میں ہے غد، غید نہیں غد۔ اب ہے غین کے ساتھ میں دال پیش کے ساتھ، تو یہ بنے گا غد۔ ٹھیک ہے، غد غد غد، یہ۔ پھر غین کے ساتھ میں ہے را، یہ ہے غر۔ ٹھیک، اس کے بعد میں غین را کے ساتھ میں، یہ بنے گا غر۔ ٹھیک، اس کے بعد میں ہے غین کے ساتھ میں را پیش کے ساتھ، تو یہ بنے گا غر۔ گر نہیں بنے گا، یہ پڑے گا غر غین کے ساتھ میں۔ پھر ہے غین کے ساتھ میں شین، تو یہ بنے گا غش، بڑا شین ہے تو یہ بنے گا غش۔ ٹھیک، زبر کے ساتھ۔ پھر زیر کے ساتھ ہے غش۔ ٹھیک ہے، غش۔ پھر پیش کے ساتھ یہ بنے گا غش۔ ٹھیک ہے، گاپ، یہ تو ہو گیا گاپ، ٹھیک ہے، اور یہ ہو گیا غین، دونوں میں فرق ہے، یہ ہے غا اور یہ ہے گا۔ ٹھیک ہے، اب ہے عین کے ساتھ میں صاد، تو یہ بنے گا عص۔ ٹھیک ہے، عص پر کرتے ہوئے پڑھیں گے، لیکن ہندی میں سیم لکھا جاتا ہے۔ پھر ہے عین کے ساتھ میں صاد زیر کے ساتھ، یہ زبر کے ساتھ تھا، تو یہ بنے گا عیس۔ ٹھیک، پھر ہے عین کے ساتھ میں صاد پیش کے ساتھ، تو یہ بنے گا عس۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے عین کے ساتھ میں طا، تو لکھا ایسا جائے گا زبر کے ساتھ، یہ بنے گا عط۔ کیا بنے گا؟ عط۔ طا کو بھی موٹا سا پڑھتے ہیں۔ پھر عین کے ساتھ میں طا زیر کے ساتھ، یہ بنے گا عط۔ پھر عین کے ساتھ میں طا پیش کے ساتھ میں، تو یہ بنے گا عط۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد میں ہے عین کے ساتھ میں فا،
عین اور فا زبر کے ساتھ، یہ بنے گا عف، عف، عین کے ساتھ میں فا زیر کے ساتھ، یہ بنے گا عف، عین کے ساتھ میں فا پیش کے ساتھ میں، یہ بنے گا عف، ٹھیک ہے، عف۔ اس کے بعد میں ہے عین کے ساتھ میں کاف، تو یہ بنے گا اک، کیا بنے گا؟ اک، ٹھیک۔ اس کے بعد میں عین کے ساتھ میں کاف ہے زیر کے ساتھ، یہ بنے گا عک۔ اس کے بعد عین کے ساتھ ہے کاف پیش کے ساتھ میں، تو یہ بنے گا عک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے غین کے ساتھ میں لام، لکھا اسے جائے گا غل، ٹھیک ہے، غل۔ ایک تو ہوتا ہے گل، ایک ہوتا ہے غل، تو یہ غین کے ساتھ میں ہے غل پڑا جائے گا، غل۔ پھر غین کے ساتھ میں لام ہے زیر کے ساتھ میں، یہ پڑھا جائے گا غل، ٹھیک ہے۔ پھر غین کے ساتھ میں لام ہے پیش کے ساتھ، تو یہ پڑھا جائے گا غل، ٹھیک ہے، غل۔ اس کے بعد ہے غین کے ساتھ میں نہیں، عین کے ساتھ میں میم، تو یہ پڑھا جائے گا عم، ٹھیک ہے، ایسے عم، یہ عم زبر کے ساتھ۔ پھر ہے عین کے ساتھ میں میم زیر کے ساتھ میں، تو یہ پڑھا جائے گا عم، ٹھیک ہے، عم۔ پھر ہے عین کے ساتھ میں میم پیش کے ساتھ میں، تو یہ پیش کے ساتھ میں یہ پڑھا جائے گا ام، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں ہے عین کے ساتھ نون، یہ دیکھو آپ، یہ ہے عن، ٹھیک ہے، عن، ٹھیک۔ پھر عین کے ساتھ میں نون زیر کے ساتھ، یہ ہے عین۔ حمزہ میں اور عین میں فرق ہوتا ہے ان دونوں میں، ٹھیک ہے، یہ اس کی آواز ہے آ اور اس کی آواز ہے آ، دونوں کی الگ الگ آواز ہے، اس کی آواز ہے آ اور اس کی آواز ہے آ، ٹھیک ہے۔ پھر عین کے ساتھ میں نون ہے پیش کے ساتھ، تو یہ پڑھا جائے گا ان، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کو بھی لکھیں، لکھا ایسے جا رہا ان، اردو میں الگ لکھا جا رہا ہے اور ہندی میں سیم ان، لیکن ان کی آوازیں الگ الگ ہیں، بس یہی فرق ہے اردو میں اور ہندی میں، ٹھیک ہے۔ ان کو آپ کو دھیان سے پڑھنا ہے تاکہ آپ غلطی نہ کریں۔ اس کے بعد میں ہے عین کے ساتھ میں ہا، تو یہ ہے آ، اس کو آپ ایسے پڑھ لو آ، ٹھیک ہے، آ، ٹھیک۔ اس کے بعد ہے زیر کے ساتھ، یہ زبر کے ساتھ تھا، ای، ٹھیک ہے، ای پڑھ لو اس کو۔ پھر ہے پیش کے ساتھ میں عین، ہا، یہ ہے او، ٹھیک ہے، او۔ چلیے ایک مرتبہ ہم اس کو روا پڑھتے ہیں۔ دیکھو میں نے اس کو ہر ایک جو ہے وہ ہندی میں آپ کو سکھا دیا ہے، اب ایک مرتبہ ہم اس کو اردو میں پڑھتے ہیں، پڑھنا آپ کو اردو میں ہی ہے، ٹھیک ہے، صرف ہندی میں سمجھنا ہے تھوڑا سا، اس کے بعد پڑھنا ہے آپ کو اردو میں ہی، ٹھیک ہے۔ پڑھو بسم اللہ، آ، اب، عب، اب۔ اگر ہم یہاں پر حمزہ لگائیں گے تو یہ بنے گا اب، 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 ٹھیک ہے۔ عین کے ساتھ ہے تو اب، عب، عب، عین کی آواز الگ ہوتی ہے۔ پھر ہے عج، 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 غد، 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 غر، 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 غش، 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 ٹھیک ہے۔ پھر ہے عص، 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 عط، 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 عف، 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 عق، 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 غل،
غل غل، ٹھیک ہے. عم عم عم، عن عند عن، ماشاء اللہ. ہم نے سبق نمبر 14 کمپلیٹ کر لیا ہے. تو امید ہے یہ آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ پلیز کمنٹ کر کے بتائیں، ٹھیک ہے. ہم انشاءاللہ اور اچھی طرح سمجھانے کی کوشش کریں گے آپ کو، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک شیئر کریں. جزاک اللہ خیر.